يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی اہلیہ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو مالی لحاظ سے کمزور پایا فاغنا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی کس طرح کر دیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کائنات کی وہ 4 عورتیں جن پر سب سے زیادہ فخر محسوس کیا گیا، جن پر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون آسیہ بنت بزاحہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں اور امہات المؤمنین میں بالخصوص مجھے آج تک کسی بھی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا نکاح ہونے سے 3 برس قبل، 3 سال پہلے حضرت خدیجہ پردہ فرما چکی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کے بارے میں اتنا سنا، اتنا تذکرہ سنا کہ آپ ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے اور ان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبر اور بڑائی محسوس کرتے تھے، اور کرتے کیوں بھی نہ کرتے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکل وقت کی بیوی، مشکل وقت کی ساتھی، مشکل وقت کی دوست، مشکل وقت کی غم گسار اور صدیقہ، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مردوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیقہ الکبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر تصدیق کی، ایمان لائی، اور اس وقت ایمان لائی جب آپ مالی لحاظ سے تنگ دست، اس وقت ایمان لائی بے شک آپ کا خاندان، آپ کا حسب نسب بالکل بلند، لیکن ایک یتیم اور مسکین ہونے کی حیثیت سے مالی لحاظ سے حضرت خدیجہ سے آپ بہت کم تھے۔ اس مشکل وقت میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اگر کسی کا ساتھ محسوس کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے تو وہ حضرت خدیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی کون؟ حضرت خدیجہ۔ سب سے پہلے ان سے شادی کرنے والی کون؟ کہ شادی کا اور نکاح کا پیغام بھی خود بھیجے، حضرت خدیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جن کے ساتھ ادا کی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے اولاد جو اور آپ کی نسل اگر کسی سے بڑھی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
سب سے پہلے اللہ نے جس عورت کو سلام پیش کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت میں سب سے پہلے ملنے کی بشارت جن سے ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ. مومنات میں سب سے پہلے صدیقہ خاتون آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. سب سے پہلی شخصیت اس کائنات میں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتارا اور آپ کی قبر مبارک میں اترے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل چلی. اور اگر کسی امہات المؤمنین سے پیدا ہوئی ایک بچہ وہ حیات نہیں. سب سے اعلیٰ اور عرفہ بات حضرت خدیجہ کی شان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی بیٹی جو ایمان کامل ہے مقام ولایت کی انتہا ابتدا اور انتہا جس پہ ہے مولا علی علیہ السلام ان کی اہلیہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں قربان جاؤں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان پر. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں. آپ کی شان تمام امہات المؤمنین سے سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کو اور دور اسلام کے ابتدائی دور کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر پالا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال پالا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں 15 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے کا اور 10 سال کا عرصہ نبوت کے بعد کا. ٹوٹل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 65 ایئرس 65 سال تھی. اور تقریباً 25 سال کم و بیش آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سال عام الحزن غم کا سال جس کو کہا گیا اس سال میں شیب ابی طالب کا واقعہ بھی تازہ وہاں سے آپ لوگ نکلے تھے اس قحط سے اس مشقت سے اس گھاٹی سے نکلے تھے کہ حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا. آپ کے غم گسار چچا آپ کے ہر مشکل میں اور آپ کا نکاح پڑھانے والے حضرت خدیجہ سے ابھی اس تکلیف سے آپ نکلے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کی غمخوار اہلیہ حضرت خدیجہ انتقال فرمایا. آپ اس سال اتنی تکلیف اور شدت میں رہے کہ اس سال کو عام الحزن کا غم کا سال قرار دیا. اور میں نے ابھی ایک بات کی کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نماز ادا کی وہ حضرت خدیجہ سے. ابھی اس وقت نمازیں جو کمپلیٹلی تھیں وہ فرض نہیں ہوئی تھی. نماز تو فرض ہوئی سفر معراج کے بعد. یہ وہ نماز یہ وہ نوافل جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقاعدہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر بتایا تھا کہ نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ وضو اور نماز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلائی.
اور آپ کی نبوت کی، اور حضرت جبریل جب شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، سب سے پہلی تصدیق کرنے والی جو عورت تھی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ مختصر واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ گھبراہٹ کی کیفیت میں تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ ایک روایت کے مطابق کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بال مبارک کھول دیے اور بالکل آلتی پالتی مار کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا۔ جیسے آغوش مبارک میں لیا تو پوچھا، کیا اب بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالب گمان یقیناً یہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر روح، کوئی ایسی چیز ہوتی، ایسی ہستی ہوتی جو غیر روح ہوتی، شیطانی چیز ہوتی، تو اس نے میرے بکھرے ہوئے بال اس کیفیت میں اس نے کھڑے رہنا تھا، ہٹنا نہیں تھا۔ یہ فرشتہ ہے کیونکہ اللہ کے فرشتے ورقہ بن نوفل جو آپ کے کزن تھے وہ بتا چکے تھے، وہ تورات کے عالم تھے بہت بڑے، کہ آسمانی فرشتے جو ہیں وہ حیا دار ہوتے ہیں، حیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ حیا کرنے والے ہیں، یہ آسمانی فرشتے